يمشي التراب يضمني وهو غطاء. ہمارے معاشرتی مسائل ہمیں جنت میں جانے کا راستہ، آخرت کا راستہ اس موجودہ حالت میں، موجودہ سوسائٹی میں وہ کون سا طرز ہے، وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کو اگر ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ اعمال کی وجہ سے، ان اعمال پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ہمارا مقدر اور ہمارا نصیب اور ہمارا راستہ جنت کی طرف چلا جاتا ہو۔ میں اس بارے میں جو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ حدیث بڑی دلچسپ ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ جانتے ہیں راویوں میں، یعنی راوی حضرات جو روایات کرنے والے ہیں، ان میں ایک نام ہے اور بڑا مشہور نام ہے جس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ تاریخ میں وہ نام حضرات صحابہ کرام میں وہ نام ایسا ہے کہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ روایات کرنے والی ذات اور شخصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ نقشہ کھینچتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا دلچسپ نقشہ کھینچتے ہیں، اور یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور مشکات میں نقل بھی کی گئی ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آتا ہے اور وہ بڑے دلچسپ انداز میں سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ یا رسول اللہ چند موٹے موٹے صلی اللہ علیہ وسلم چند موٹے موٹے اور اہم اہم اعمال عطا فرما دیجئے، بتا دیجئے، دخلت الجنہ، تاکہ جلدی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ کا اختصار ہے مگر معنی کا دریا ہے، چند مختصر الفاظ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا راستہ عطا فرما دیا ہے۔ بس ان مختصر الفاظ کو ہمیں سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انت عبد اللہ، اے وہ شخص کہ تو مجھ سے جنت میں جانے کا راستہ پوچھ رہا ہے تو تیرا راستہ یہ ہے، انت عبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ، اور نماز ادا کر، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور حج کر اگر تیرے پاس استطاعت، ہمت، طاقت، یعنی اس زمانے میں مدینہ سے مکہ جانے کا خرچہ یا مدینہ سے مکہ جانے کا زاد راہ یا سواری تیرے پاس موجود ہے تو بیت اللہ کا حج کر۔ بس یہ اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب وہ دیہاتی شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر جانے لگتا ہے، اور جانے سے پہلے وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور پھر ایک جملہ اختیار کرتا ہے، اور وہ جملہ بڑا عجیب و غریب ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت میں نقل کر رہے ہیں۔ کیا کہتا ہے وہ دیہاتی شخص، دیہات سے آنے والا وہ شخص؟ والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا نبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ نے جو اعمال بتائے ہیں، لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، جو اعمال بتائے ہیں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا اور اس سے کم بھی نہیں کروں گا، یعنی عبادت کروں گا اللہ کی، نماز پڑھوں گا اور اسی طریقے سے روزے رکھ لوں گا، زکوٰۃ اگر پیسہ آ جائے گا تو زکوٰۃ بھی دے دوں گا، اور حج بھی کر لوں گا، لا ازیدو، زیادہ نہیں کروں گا، ولا انقص من، کم بھی نہیں کروں گا، یعنی کوئی تہجد وغیرہ نہیں پڑھوں گا اور کوئی اور بڑے اعمال یا کوئی اور کام میں نہیں کروں گا، بس یہی کام کروں گا۔ فلما ولا، اور جب وہ پیٹھ پھیر کے جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جو شخص چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں جنتی کو دیکھ لوں تو اسے چاہیے وہ اس شخص کو دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔
اب اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اپنے آپ کو جنتی بنانا چاہتا ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، یہ حدیث پکار پکار کر ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا یہ نقشہ ہمیں پکار پکار کر دعوت دے رہا ہے۔ یہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آنے والے مسلمانوں، اس مادہ پرست دور میں، اس جدید تہذیب کے اندر، اس سوسائٹی اور اس معاشرے کے اندر، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں جانا چاہتے ہو اور جنت کے اعمال پوچھنا چاہتے ہو، تو جنت کے اعمال پوچھنے کا اور جنت کے اعمال کا واحد راستہ اور واحد طریقہ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث پر عمل کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔